اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. بس بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں لیں، اس کے عوض میں لیں ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. فویل لهم مما کتبت ایدیہم، پس بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو انہوں نے لکھا، اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. اس آیت کے چند الفاظ کی طرف آتے ہیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ ویل. ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل کے بارے میں کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، لیکن جس دلیل پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ قول پیش کیا گیا ہے وہ دلیل ایک ایسی حدیث ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتماد ہے. اس روایت کو امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. تو اس لیے یہ ایسی تفسیر ہے جس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو ویل کا ویسے عربی لغت میں معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. تو ویل بہت بڑی تباہی ہے، کیونکہ ویل کے اوپر تنوین ہے اور یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے. للذین، یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک لام حرف جر اور ایک الذین. الذین کے بارے میں آپ جانتے ہیں اسم موصول ہے اور جمع ہے کس کی؟ الذی کی، اور لام حرف جر ہے. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون، جو لکھتے ہیں. یکتبون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، وہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ الکتابہ، کتاب. کون سی کتاب؟ تورات. لکھتے ہیں. کیسے لکھتے ہیں؟ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. ایدی جمع ہے یدن کی، یعنی کہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون، پھر کہتے ہیں. یقولون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ھذا، کہ یہ کیا جو لکھا تھا. ھذا، یہ من عند اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لی، لام تعلیل کے لیے ہے، تاکہ، اس لیے کہ لیشترو، تاکہ وہ خریدیں، تاکہ وہ لیں، بھی، اس کے بدلے میں، ثمن قلیلا، تھوڑی سی قیمت. یشترو اصل میں نون کے ساتھ تھا یشترون، وہ لام کی وجہ سے وہ نون گر گیا ہے. ثمنن، قیمت، قلیلا اس کی صفت ہے. کون سی؟ کتنی قیمت؟ تھوڑی سی. فویل لہم، پس بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، مما، اس چیز کی وجہ سے. مما اصل میں کیا ہے؟ من ما. تو پہلا من جو حرف جر وہ کون سا معنی ادا کر رہا ہے؟ سبب کا، تعلیل کا. اور ما اسم موصول الذی کے معنی میں. تو ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی. کتبت فعل ماضی ہے، مؤنث کے لیے ہے. لکھا کس نے لکھا؟ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے. ایدی کے بارے میں بتا چکا ہوں، کس کی جمع ہے؟ یدن کی. وویل لہم، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. یکسبون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے، وہ کماتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت نے اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کے ایک طبقے کا تذکرہ کیا. وہ کون سا طبقہ تھا؟ پبلک کا، عامت الناس کا، ان پڑھ لوگوں کا. اور اب اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں ان کے علماء کا. عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ یہودیوں کے علماء کا تذکرہ ہے کہ ان کی صورتحال کیا ہے. عوام کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ علم نہیں ہے ان کے پاس، لیکن چند آرزویں انہیں دے دی گئی ہیں اور ان کی بنیاد پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور علماء کا کیا حال ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں، اور فتوے میں جو ایتیں لکھتے ہیں وہ من گھڑت ہوتی ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، اور دلیل بتاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے، خود انہوں نے گڑھا ہوتا ہے، اور گڑھنے کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے.
اور اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ لکھتے ہیں اس کو کس کے ساتھ لکھتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آرڈر دیں کہ تم لکھ دو. اللہ کی طرف جو چیزیں منسوب کر رہے ہوتے ہیں لکھی بھی اپنے ہاتھوں سے ہوتی ہیں, اور جرت دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں اور وعدے کر رہے ہیں کہ ان کا جرم کتنا قبیح ہے. ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے بدلے میں کیا کمائیں؟ دنیا کمائیں. دنیا کی عزت, دنیا کا مال, دنیا کی چودراہٹ, دنیا کا ایک مقام و مرتبہ, دنیا کا سٹیٹس, اس کی خاطر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اور اللہ نے کہا ہے کہ جرم کتنا بڑا اور اس کے معاوضے میں لیتے کیا ہیں؟ تھوڑی سی قیمت. تو کیا واقعی وہ تھوڑا سا مال لیتے تھے؟ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف کسی چیز کو منسوب کر دینا جبکہ اللہ نے وہ نہیں کہی, صرف اس لیے کہ آپ کو دنیا مل جائے, وہ دنیا جتنی بھی ملے کم ہے, کیونکہ جو جرم کیا ہے اس کی سزا جو روز قیامت ملنی ہے بہت بڑی ہے. اور آپ نے اتنا بڑا جرم جس چیز کے معاوضے کے طور پہ کیا ہے اس چیز کی اس جرم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کا ساز و سامان یہ قلیل ہے, معمولی سی چیز ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف جب کوئی چیز منسوب کرتے ہیں اور اسے اللہ کا کلام قرار دیتے ہیں, اس کے بدلے میں دنیا کے سارے خزانے مل جائیں, ساری بادشاہتیں مل جائیں, سارا سونا مل جائے, ساری چاندی مل جائے, اس سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جرم اتنا بڑا ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرنا, تحریف کرنا اور اس کے بدلے میں دنیا کمانا یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کلام پاک کی تلاوت سکھانے پہ معاوضہ لینا جرم ہے. وہ جرم نہیں ہے. خود نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنے صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ سب سے زیادہ برحق چیز جس پہ تم معاوضہ لو وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سورہ فاتحہ کا دم کیا اور اس کا معاوضہ لیا, 30 بکریاں لیں. تو اس سے پتا چلا کہ قرآن کی تعلیم سکھانے پہ, قرآن کی تلاوت سکھانے پہ, قرآن کا ترجمہ پڑھانے پہ, قرآن کی تفسیر پڑھانے پہ معاوضہ لینا جرم نہیں ہے. جرم کیا ہے؟ کہ آپ حق تبدیل کر دیں, آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تفسیر تبدیل کر دیں, معنی غلط بیان کریں, فتویٰ غلط دیں, یا حق کو چھپا لیں. کس لیے؟ تاکہ مال مل جائے, تاکہ کوئی عہدہ مل جائے. آپ اس لیے درست فتویٰ نہ دیں کہ مجھے میری کرسی جو ہے وہ برقرار رہے, میں فلاں ادارے میں ڈائریکٹر ہوں, میرا یہ عہدہ جو ہے اپنی جگہ پہ برقرار رہے. اس وجہ سے آپ قرآن کی آیت چھپاتے ہیں, نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث چھپاتے ہیں, یہ جرم ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ ان کا وہ طبقہ جنہیں اہل علم آپ کہہ سکتے ہیں ان کا کیا حال ہے. تو ان کا جرم عوام سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے, اور وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اردو کی کئی تفاسیر دیکھی ہوں گی جن میں تفسیر کے مؤلف, تفسیر کے رائٹر قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہیں تورات پہ, انجیل پہ اور آسمانی کتابوں پہ, اس کے مقابلے میں صحیح احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں پڑھا لکھا عالم قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی تو ایسے ہی ہیں, ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں پڑھے لکھے مفسر ہیں, ان کی تفسیر سننی چاہیے. یہ سکالر قسم کے لوگ ہیں, یہ دین بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں ان کی باتیں ہم صحیح معنوں میں سمجھ بھی سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں, یہ صرف مدرسے کے مخصوص ماحول میں نہیں رہتے. آپ کہیں گے کون ہیں یہ ایسے لوگ؟ آپ مولانا امین احسن اسرائی کی تفسیر دیکھ لیں, اور ایسے جوید غامدی کو آپ لے لیں, حمید الدین فراہی کو لے لیں. ان کی تفاسیر آپ پڑھیں, جگہ بجگہ
تورات و انجیل کی عبارتیں ذکر کریں گے اور اس انداز میں کہ جیسے ان کی عبارتوں پہ پختہ یقین ہو، اس کے مقابلے میں صحیح احادیث میں آئی ہوئی تفسیر کو نظر انداز کر دیں گے. جبکہ تورات و انجیل کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس آیت میں بھی بتایا اور 2-3 آیتیں پہلے بھی اللہ نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ انہوں نے تورات و انجیل کو کیا کر دیا ہے؟ اس میں تحریف کر دی ہے، تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، الفاظ بھی تبدیل کیے، معنی بھی تبدیل کیے. تو جن چیزوں کو قرآن کہے کہ وہ تبدیل ہو چکی، ان کے ذریعے آپ قرآن کی تفسیر کریں، اور صحیح احادیث جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے ان سے آپ اعراض کریں اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کریں. افسوس کا مقام ہے. اس لیے اسرائیلی روایات پہ اعتماد کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اور یہاں پہ مجھے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یاد آ رہا ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. عبداللہ ابن عباس مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں سے رابطہ کرتے ہو، ان کی کتاب کی معلومات لیتے ہو، جبکہ تمہارے پاس اللہ کا کلام ہے جو تازہ تازہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور پھر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو اللہ کا کلام آیا ہے وہ کیا ہے؟ محضن لم یشب، خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. جبکہ تورات و انجیل کا حال اللہ نے تمہیں بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ انہوں نے اس میں تحریف کی ہے، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، مال کمانے کی خاطر، عہدے لینے کے لیے، چودراہٹ کی خاطر. عبداللہ ابن عباس مزید کہتے ہیں، کیا تمہیں وہ علم کافی نہیں ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے؟ پھر عبداللہ ابن عباس اسی جگہ پہ کہتے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، یعنی کہ یہودیوں عیسائیوں کو، کہ وہ تم سے رابطہ کرتے ہو، تم سے معلومات لیتے ہو. تم ان سے معلومات کیوں لیتے ہو؟ کئی لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے جو باتیں آئیں انہیں بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے جو باتیں تمہیں ملیں وہ تم آگے بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے آئی ہوئی باتوں کے ذریعے آپ قرآن کی تفسیر کریں. اور بنی اسرائیل کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی اسرائیلیات، اسرائیلی روایات. ان کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ 3 طرح کی ہیں. نمبر 1 وہ اسرائیلی روایات جن کی قرآن و حدیث سے تصدیق ہوتی ہے، ان اسرائیلی روایات کو لیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ اسرائیلی روایات ہیں، اس وجہ سے قرآن و حدیث سے ان کی تصدیق ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات جن کی قرآن و حدیث سے تردید ہو رہی ہے، قرآن و حدیث ان معلومات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو غلط قرار دیتے ہیں. ایسی روایات کو لینا جرم ہوگا، گناہ ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں خاموشی ہے. تو یہ روایات آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان روایات کے ذریعے آپ قرآن کی تفسیر کریں اور ان کے مقابلے میں صحیح حدیث کو آپ ریجیکٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ تورات لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور اس میں غلط چیزیں داخل کر رہے ہوتے ہیں، تحریف کر رہے ہوتے ہیں. ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ وہ چیز جس کا اضافہ کیا ہوتا ہے جو تورات و انجیل میں موجود نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں کیا لے سکیں؟ تھوڑی سی قیمت لے سکیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. اللہ تعالیٰ وعید دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو، اور کہہ رہے ہیں پس بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے جسے لکھا ان کے ہاتھوں نے. غلط چیزیں لکھنا اور انہیں منسوب کر دینا کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا جرم ہے. اس جرم کی پاداش میں بہت بڑی ہلاکت ان کی منتظر ہے. وویل لہم مما یکسبون، اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے بھی جو یہ کماتے ہیں. پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا وہ غلط ہے، چاہے آپ اس کا معاوضہ نہ لیں، اور اس کا معاوضہ لینا ایک اور جرم ہے. تو یہ کتنے جرم کر رہے ہیں؟
دو جرم کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، وہ چیز جو اللہ نے نہیں کہی اس کے بارے میں کہنا کہ اللہ نے کہی ہے، فرمایا اس کی وجہ سے بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اور نمبر دو، یہ کام کر کے پیسے کمانا، دنیا کمانا، مال کمانا، عہدے لینا، یہ ایک اور جرم ہے۔